Dr. Wise, the channel for True Story Tower. خوف کی پرچھائی، دہشت کا سایہ، قسط نمبر 3۔ مہر کے سسر اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں جو امام مسجد ہوتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنا مسئلہ لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں جو لوگوں سے دینی معمولات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ فراغت کے بعد امام صاحب ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں سوچتا ہوا دیکھ کر اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے کھنکارتے ہیں۔ وہ فوراً ہی سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو امام صاحب پوچھتے ہیں، کیا ہوا بھائی، پریشان لگ رہے ہو، کیا سوچ رہے تھے؟ امام صاحب، کل رات میرے ساتھ عجیب سا واقعہ ہوا۔ میں رات کو سو رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بھاری سی چیز میرے سینے پر بیٹھ گئی ہو۔ مجھے تکلیف ہو رہی تھی لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر سورہ ناس کی تلاوت کے بعد طبیعت بحال ہوئی اور مجھے اپنے گھر میں بھی کسی ہوائی چیز کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ امام صاحب ان کی ساری بات غور سے سننے کے بعد ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہتے ہیں، میاں، ہو سکتا ہے کوئی شریر جن رات میں آپ کو تنگ کرنے کی نیت سے آیا ہو اور وہیں رک گیا ہو۔ امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں۔ اپنے آستانے پہنچ کر اندر داخل ہوتے ہوئے انہیں ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کر کے اپنے صندوق سے ایک کاغذ نکال کر اس کے چاروں کونے پر ایک زاویہ کھینچتے ہیں اور موڑ کر سبز رنگ کے کپڑے میں انہیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میاں، یہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لینا، انشاءاللہ برے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ امام صاحب کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ گھر پہنچ کر سیدھے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں تو چھت کی سیڑھیوں کی طرف ایک سائے پہ نظر پڑتی ہے جو وہاں چکر کاٹ رہا ہوتا ہے اور پھر تیزی سے سبتین کے کمرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اتنا تو ان کی سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے جو بھی چیز ہے اس کا تعلق سبتین اور مہر سے ہے۔ وہ فوراً کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو بیگم کو پریشان دیکھ کر پوچھتے ہیں، کیا ہوا، کیوں پریشان ہو اتنا؟ وہ کہتی ہے، مجھے اس گھر سے خوف آنے لگا ہے۔ یہاں ایک کالا سایہ منڈلاتا رہتا ہے جو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سایہ مہر کے کمرے سے نکلتا ہے۔ یا اللہ، میرے بچوں کی حفاظت فرما، آمین۔ او خدا، حالات واقعی خراب ہیں، تم فکر نہیں کرو، کل امام صاحب کو گھر لے آؤں گا، وہ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ رات کھانے کی تیاری کرتے ہوئے مہر دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے کہ کل اس کا چلہ مکمل ہو گیا اور بس کچھ ہی دنوں میں میری قسمت بدل جائے گی۔ یہ سوچ کر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی ہے، لیکن اسے کیا پتا یہ کتنی بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہے۔ اپنی اور پورے گھر والوں کی زندگی خطرے میں ڈال چکی ہے اور آنے والے بچے کی بھی۔ سبتین گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج اتنی دیر کر دی آنے میں؟ جی امی، آج کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ جا بیٹا، منہ ہاتھ دھو لے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ مہر کی ساس آواز دیتی ہے، مہر بیٹا، سبتین آ گیا ہے، جلدی سے کھانا لا دو۔ کافی آواز دینے کے بعد جب مہر کا کوئی جواب نہیں آتا تو وہ خود اٹھ کر کچن کی طرف جاتی ہے۔ ارے کیا ہو گیا، سن کیوں نہیں رہی؟ مہر ساس کی آواز پر چونکتے ہوئے خیالوں کی دنیا سے باہر آتی ہے۔ جی امی، آپ کچھ بول رہی تھی، میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ جلدی سے کھانا نکالو، سبتین آ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکلتی ہے تو سامنے مہر کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر وہ خوف سے وہیں جم جاتی ہے۔ ساس کو اس حالت میں دیکھ کر مہر تیزی سے ان کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ امی، کیا ہوا آپ کو؟ مہر کو اپنے قریب آتا دیکھ کر چیختی ہے، تو شیطان ہے، میرے پاس نہیں آ، دور ہٹ مجھ سے، کیوں میرے گھر پر حاوی ہو رہی ہے؟ ماں کی آواز سن کر سبتین بھاگتا ہوا باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے وہ مہر پر چیخ رہی ہوتی ہیں۔ امی، امی،
کیا ہوا؟ کیوں ڈانٹ رہی ہیں مہر کو؟ سبتین اسے گھر سے نکال دے، یہ شیطان ہے، میری مہر پر قبضہ کیا ہوا ہے اس نے، مہر کچن میں ہے، یہ شیطان ہے، وہ ہذیانی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ سبتین اپنی ماں کو ان کے کمرے میں لے جاتا ہے اور بیڈ پر بٹھا کر کہتا ہے، امی ایسا کیوں بول رہی تھی آپ؟ میں جب کمرے میں گیا تو مہر پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھی، پھر وہ کچن میں کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کو وہم ہوا ہوگا، آپ آرام کریں، میں آج آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا بس۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے اور سبتین کھانا لینے چلا جاتا ہے۔ کچن میں مہر کھانا نکال رہی ہوتی ہے، سبتین کو دیکھ کر غصے میں کہتی ہے، یہ کیا بولے جا رہی تھی آپ کی امی؟ میں انہیں شیطان لگتی ہوں، مجھے پتا ہے، مجھ پر الزام لگا کر مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہیں وہ، لیکن آپ ایک بات کان کھول کر سن لیں، یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، اور آئندہ اگر انہوں نے مجھ پر الزام لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر مہر پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی جاتی ہے اور سبتین کھانا نکالنے لگتا ہے۔ رات سبتین اپنی ماں کو کھانا کھلانے کے بعد کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں مہر اس سے ناراض سرخ چہرہ لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ سبتین مہر پر ایک نظر ڈال کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اب تک منہ پھلا کر بیٹھی ہو؟ مہر: امی پریشان ہیں، اس رات بابا کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر ڈر گئی ہیں، تمہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور تم یہاں غصہ کر رہی ہو۔ اگر امی کچھ کہہ بھی دیں تو دل پہ نہ لینا کبھی، وہ بڑی ہیں، تم سے پیار کرتی ہیں، بس تھوڑی سی پریشان ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی، چلو اب سو جاؤ جلدی سے، میں بھی سو رہا ہوں۔ سبتین مہر کو کہہ کر سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے، لیکن مہر کے تو چلے کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ سبتین کے سونے کا انتظار کرتی ہے۔ جب سبتین سو جاتا ہے، مہر بیڈ کے نیچے سے تھیلی نکال کر چھت کی طرف دبے پیروں سے بڑھنے لگتی ہے کہ باہر سسر کی نظر مہر پر پڑ جاتی ہے۔ ارے مہر بیٹا، اتنی رات کو چھت پر کیوں جا رہی ہو؟ کوئی کام ہے تو بتاؤ، میں کر دیتا ہوں۔ نہیں ابو، بس میں نے سبتین کی شرٹ دھو کر ڈالی تھی، وہ لینے جا رہی ہوں، بس ابھی لے کر آ جاؤں گی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مہر اپنے ہاتھوں میں لیے تھیلے کو اپنے پیچھے چھپا لیتی ہے۔ ابو آپ جائیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ابھی لے کر نیچے آ جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ۔ مہر جلدی سے چھت پر پہنچ کر دیوار کے پیچھے سے سسر کے جانے کا انتظار کرنے لگتی ہے اور ایک آہ لے کر کہتی ہے، اف، آج میں کھانے میں نیند کی دوا ملانا کیسے بھول گئی، یہ سب اس بڑھیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنی ساس کو کوستے ہوئے مہر اس بات کا پتہ کرنے سیڑھیوں سے تھوڑا نیچے اترتی ہے کہ ابو جی چلے گئے یا نہیں۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد مہر تھیلا کھول کر سامان نکال رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس فقیر کو سامنے دیکھ کر چیخ کو روکتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ تم یہاں کیسے آئے؟ فقیر کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی ہوتی ہیں اور چہرہ انتہائی خوفناک سا ہو جاتا ہے اور مہر کو گھورتے ہوئے کہتا ہے، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا چلہ ٹھیک 12 بجے شروع کرنا ہے؟ تو نے دیر کر دی، اب اپنا انجام سوچ لے، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا اب۔ یہ کہہ کر فقیر غائب ہو جاتا ہے۔ مہر جلدی سے کمرے کی طرف بھاگتی ہے، گھڑی میں 12:30 بج رہے ہوتے ہیں۔ خوف سے مہر پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا میرے ساتھ۔ ابھی سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ کسی عورت کے رونے کی آواز اسے سنائی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اتنی رات کو کون رو رہا ہے؟ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر جھانکتی ہے تو رونے کی آواز چھت سے آ رہی ہوتی ہے۔ ابھی تو میں چھت ہی سے آئی ہوں، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ ڈرتے ہوئے چھت کی طرف بڑھتی ہے۔ کون ہے وہاں؟ کون ہے؟ مہر کے پوچھنے سے رونے کی آواز میں تیزی آ جاتی ہے۔ چھت پر پہنچ کر چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھتی ہے۔ کونے میں ایک عورت بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے۔ مہر پوچھتی ہے، کون ہو اور یہاں کیوں رو رہی ہو؟ پھر جو ہوتا ہے اسے دیکھ کر مہر کی جان نکل جاتی ہے۔ خوف اور دہشت کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔